اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا، اگر شوہر ناراض ہے، اگر شوہر توجہ نہیں کرتا، اگر شوہر شک کرتا ہے، اگر شوہر مار پیٹ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ کا شوہر آپ کی بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس کے دل میں کوئی شک ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، مار پیٹ ہے، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، دعا کے لیے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں، سب مل کر دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کس کے آمین کہنے سے ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، محبت کی بنیاد پر قائم میاں بیوی کا رشتہ استوار رہتا ہے۔ میاں بیوی کی باہمی محبت پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور گھر کا نظام بھی مضبوط ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی باہمی محبت و الفت کے زیر سایہ نسل پروان چڑھتی ہے۔ اس محبت میں درار ڈالنے والی بے شمار چیزیں ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ خاوند بیوی کی وفاداری پر شک کرنے لگے یا بیوی خاوند کے بارے میں شکوک کی شکار ہو جائے۔ کہتے ہیں دل آئینہ کی طرح ہوتا ہے، جس پر آنے والی درار کبھی بھر نہیں سکتی۔ اسی طرح دلوں میں شک کا بیج پیدا ہو جائے تو یہ اپنے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ اول تو ایسا کام ہی نہ کیا جائے کہ دوسرے کو شک کا موقع ملے۔ اگر خدا نہ خواستہ شک پیدا ہو جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ فی الفور اپنے دل کی حالت درست کرنے کے لیے باہمی گفتگو کر کے دوسرے کو مطمئن کر دینا چاہیے۔ شیطان کی اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کرا دے، اور یہ جدائی صرف ایک دن کی کارستانی سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شیطان اپنا نیٹ ورک استعمال کرتا ہے اور ایسا جال بنتا ہے کہ ہنستا بستا گھرانہ چند دنوں میں اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں ہر شخص میں اچھی صفات بھی ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بے عیب ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، اسی طرح وقت کے ساتھ گھریلو حالات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کے لیے نماز اور دعا دونوں ضروری ہیں۔ آج کل کی بے پردگی، موبائل کا غلط استعمال، دفتری ماحول ایسے محرکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو آدمی پھسل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ آیا وہ اپنی بے وقوفی سے اپنا گھر اجاڑ لیتی ہے یا دانش مندی کا ثبوت دے کر اپنے گھر کو سنبھال لیتی ہے۔ ایسے موقع پر شیطان کو تیلی لگانے کا خوب موقع مل جاتا ہے، لیکن سمجھدار بیویاں کمال خلوص سے اپنے شوہر اور اپنے گھر کی خیر خواہی ہی سوچتی ہیں۔ ایک سمجھدار بچی کا نکاح ہوا تو کچھ دنوں کے بعد معلوم نشہ کا عادی ہے۔ اب بچی کے گھر والے بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری بچی کا کیا بنے گا۔ والدین کو پریشان دیکھ کر بچی نے کہا کہ یہ میرا خاوند ہے، جیسا بھی ہے میں خود اس کی خدمت کروں گی۔ بالآخر چند سالوں کی محنت اور محبت نے خاوند کی اصلاح فرما دی اور یوں بیوی کی سمجھداری نے گھر کو نمونہ جنت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھدار خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر میں خود کو خاوند کے لیے منظور نظر بنا کر رکھیں، اپنی ذات کو خاوند کے لیے سراپے سکون بنائیں اور ایسی محبت و خدمت کا برتاؤ رکھیں کہ خاوند اپنا گھر جنت سمجھے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ اس کی ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ امت کو گھریلو زندگی سکھانی تھی، ورنہ جو ذات جنت کا مشاہدہ کر لے اس کے لیے دنیا کی نعمتوں میں کیا دلچسپی رہتی۔
لیکن قیامت تک امت کو گھریلو زندگی سکھانی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر طرح کی مختلف خواتین سے نکاح کر کے برتاؤ کا اعلیٰ نمونہ امت کو پیش کیا تاکہ ہر قسم کے حالات میں امت کے لیے اسوہ حسنہ کی روشنی موجود رہے۔ خدارا ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور معمولی شک و شبہ کی بنا پر اپنی زندگی کو اجیرن اور اپنے گھر کو اجڑنے سے بچائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، کوشش کریں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی بیوی سے ہو جائے یا شوہر سے ہو جائے تو دونوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو مار پیٹ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، آپ سے بات نہیں کرتا، آپ پر توجہ نہیں دیتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی دوسروں کی بات مانتا ہے مگر آپ کی بات نہیں مانتا، تو کوشش کریں کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں، اس کو سمجھائیں۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، آپ نے غسل کر لینا ہے، پاک صاف ہو جانا ہے، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل اس وقت آپ نے کرنا ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ فوراً کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں۔ اگر شوہر کر رہا ہے تو بھی وہ اس وقت کرے، اور اگر بیوی کر رہی ہے تو بھی وہ اس وقت کرے کہ عمل کرنے کے بعد رات کو کسی سے بات چیت کیے بغیر، میاں سے بات کیے بغیر یا بیوی سے بات کیے بغیر وہ سو جائے اور اس کا تصور کرتے کرتے رات کو نیند کر لے۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، وضو کر کے غسل کر کے 41 بار قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے جائے نماز پر بیٹھ کر، اور اس کا تصور جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا ہے جس کر رہی ہیں یا آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔